لائبریری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو شارٹ سٹوریز کا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ مرزا امجد بیگ ایک نامور وکیل رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے وقت میں بہت مشکل کیسز کو حل کیا۔ تو چلیے آج اسی طرح کے ایک کیس کا احوال سنتے ہیں۔ ان دنوں وہ تمام رجسٹری ریکارڈ کو کمپیوٹر فائلز پر منتقل کر رہا تھا اور ڈاکٹر قدرت اللہ کی ہدایت کے مطابق ہمراز پولی کلینک کو جدید سٹائل دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ جب سے ڈاکٹر قدرت اللہ نے یوسف کو نئی ذمہ داری سونپی تھی وہ کچھ زیادہ ہی مستعد ہو گیا تھا۔ دن میں جب اس کے سوا کوئی اور کلینک میں موجود نہ ہوتا تو وہ مشتبہ افراد یعنی فیاض اور زاہد کی میزوں پر رکھے رجسٹر اور فائلیں بھی ٹٹولتا رہتا تھا تاکہ ان کے جرم کا کوئی سراغ مل سکے۔ بعض اوقات اس نے اپنی مہارت سے ان کی درازیں کھول کر بھی اندر کا تفصیلی جائزہ لے ڈالا، تاہم اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ البتہ اس سلسلے میں ٹیلی فون نے اس کی بہت مدد کی۔ کلینک کے اوقات میں ٹیلی فون سننے کی ذمہ داری بھی فیاض ہی کی تھی۔ گویا فون پر رابطہ کرنے والے کلائنٹس یا مریضوں سے وہی کاروباری ڈیل کرتا تھا، جملہ امراض کے کورسز اور قیمت وغیرہ کے معاملات کو نپٹاتا تھا۔ اگر کوئی بہت ضروری فون ہوا تو ڈاکٹر قدرت اللہ کی جانب ٹرانسفر کر دیا۔ کلائنٹ سے براہ راست رابطے میں رہنے کے سبب اکثر لوگ ڈاکٹر قدرت اللہ کی بجائے اسے ہی جانتے تھے اور اسے ہمراز پولی کلینک کا روح رواں سمجھتے تھے۔ اپنے قدموں سے چل کر کلینک تک پہنچنے والے افراد کو فیاض اور محمود مل کر یا ان میں سے کوئی ایک ڈیل کر لیتا تھا۔ فیاض نے اپنی چابک دستی سے محمود کو اس طرح سے اپنے ٹرانس میں لے رکھا تھا کہ وہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اگر فون میں لائن ہو تو گاہے بگاہے اس کی گھنٹی بھی بجتی ہے اور کمرشل فون تو اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی فعال ہوتا ہے۔ یوسف نے دن میں کام کرنا شروع کیا تو اسے فون ریسیو کرنے کا موقع بھی ملا، اگرچہ 5 بجے سے پہلے اکا دکا فون ہی آتے تھے، تاہم تھوڑے ہی عرصے میں اس نے چند ایسے فون بھی سنے جن لوگوں کو ڈاکٹر قدرت اللہ اور ہمراز پولی کلینک سے متعدد شکایات تھیں۔ یوسف نے پہلی فرصت میں ڈاکٹر قدرت اللہ کو رپورٹ پیش کی اور جب باریک بینی سے ان شکایات کا تجزیہ کیا گیا تو قصوروار سراسر فیاض ہی نظر آیا۔ کسی مریض سے رقم تو وصول کر لی گئی تھی مگر اسے کورس روانہ نہیں کیا گیا۔ کسی مریض سے 2 گنا 3 گنا رقم وصول کی گئی۔ اسی نوعیت کے اور بھی کئی کیسز تھے۔ اسی طرح غیر ممالک میں بسنے والوں سے بھی ہیر پھیر کیا گیا تھا۔ یوسف فیاض کے حوالے اپنے اس کارنامے پر بہت خوش و خرم تھا۔ اس تغذیاتی رپورٹ کے بعد ڈاکٹر قدرت اللہ نے یوسف سے کہا، تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو، اپنا کام اسی طرح رازداری سے جاری رکھو اور اپنی کوشش سے مجھے ایسے ٹھوس ثبوت فراہم کرو جن کی بنیاد پر میں فیاض سے بات کر سکوں۔ سر آپ بے فکر ہو جائیں، میں چند یوم میں آپ کو ایسے ثبوت فراہم کر دوں گا۔ ویری گڈ، قدرت اللہ نے گمبھیر آواز میں کہا، تم اپنا کام مکمل کر لو، پھر میں فیاض سے نبٹ لوں گا۔ اس کے بعد یوسف زیادہ ہی تندہی سے فیاض کے پیچھے پڑ گیا اور اس کے جرائم کا ریکارڈ مرتب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اگرچہ یوسف نے اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا لیکن فیاض کی نظر سے اس کی سرگرمیاں مکمل طور پر پوشیدہ نہیں رہ سکیں۔ فیاض نے بڑا ہی صلاحیت انگیز دماغ پایا تھا۔ ایک روز مناسب موقع دیکھتے ہوئے اس نے یوسف کو گھیر لیا۔ تم آج کل کس قسم کی سرگرمیوں میں پڑے ہوئے ہو؟ فیاض نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں کیا کر رہا ہوں گرو؟ یوسف بوکھلا گیا۔ فیاض نے متعدد مواقع پر یوسف کی اخلاقی اور معاشرتی مدد کی تھی، اس لیے بھی وہ فیاض کو گرو کہا کرتا۔ پھر اس کلینک پر بھی فیاض ہی نے اسے سیٹ کروایا تھا، اس وجہ سے بھی فیاض اس کی طرف سے خاصا خفا تھا۔ یوسف کی تازہ ترین مصروفیات کے سبب فیاض نے معنی خیز انداز میں کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو میرا اشارہ کس طرف ہے۔ گرو مذاق نہیں کرو، یوسف نے ہنسی کھیل میں بات ٹالنا چاہی۔ میں نہایت ہی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں یوسف، فیاض نے کہا، تم جو کچھ کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ یوسف نے بے تکلفی سے فیاض کے کندھے پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا، خواہ مخواہ کے وہم میں نہ پڑو، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، یہ بات تو تم بھی جانتے ہو۔ ہاں جانتا ہوں، فیاض نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، مگر آج کل تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ رہے ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس تمہارا کچھ زیادہ ہی آنا جانا شروع ہو گیا، یہاں تو تم کمرے میں ہی گھسے رہتے ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے تم آج کل ان کے گھر بھی جانے لگے ہو۔ تمہیں یہ کس نے بتایا گرو؟ میرے معلومات حاصل کرنے کے اپنے ذرائع ہیں، اگر میں تمہاری ان معلومات کی نفی کر دوں تو میں سمجھوں گا کہ تم بڑی دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہے ہو۔ فرض کیا میں ڈاکٹر صاحب کے گھر جاتا ہوں، اس سے تم کیا نتیجہ حاصل کر رہے ہو؟ میں فرض نہیں کر سکتا، فیاض نے قطعیت سے کہا۔ مجھے پورا یقین ہے تم ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے گھر ضرور جاتے ہو۔ میری معلومات ناقص یا غلط نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہاری ان حرکتوں سے یہ نتیجہ حاصل کرنے پر مجبور ہوں کہ تم میرے خلاف کسی ساز باز میں مصروف ہو۔ یوسف نے ایک بلند آہنگ کہکا لگایا اور بولا، یار گرو، کبھی کبھی تم بڑی ہی مذاق خیز بات کر جاتے ہو، مجھے تمہاری سوچ پر بہت زور کی ہنسی آ رہی ہے۔ میں اور تمہارے خلاف کوئی سازش کروں گا؟
یار اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا ہوتا۔ یہ الزام نہیں حقیقت ہے یوسف۔ فیاض کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہ آئی۔ یوسف بھی ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگا۔ اس نے ایک نیا داؤ مارنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم مجبور کر رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں، ورنہ ڈاکٹر صاحب نے اس سلسلے میں لب کشائی سے مجھے منع کر رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری طرف سے تم کسی بدگمانی کا شکار ہو، اس لیے ڈاکٹر صاحب سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہوئے میں تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں۔ وعدہ کرو یہ باتیں صرف تم تک رہیں گی۔ یوسف نے ایسے مبہم انداز میں بات کی تھی کہ فیاض متذبذب نظر سے اسے دیکھنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد بولا، کہیں تم مجھے بیوقوف بنانے کے لیے الٹی سیدھی کہانی تو نہیں سنانے والے؟ گرو، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، یوسف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں گرو بنایا ہے، بیوقوف بنانے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں کوئی الٹی سیدھی نہیں بلکہ 100% سچی کہانی سنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے سناؤ، پہلے وعدہ کرو ڈاکٹر صاحب سے اس کا ذکر نہیں کرو گے۔ اگر اس میں مجھے نقصان پہنچنے والی کوئی بات نہ ہوئی تو میں خاموش رہوں گا۔ آئندہ 10 منٹ میں نہایت رازداری کے ساتھ یوسف نے فیاض کو بتایا کہ ڈاکٹر قدرت اللہ کسی مالدار حسینہ سے اس کی شادی کرانے والا تھا۔ یوسف کی ڈاکٹر سے ہونے والی مختلف میٹنگز اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ یوسف نے یہ انکشاف کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اس کی پکڑ کہیں نہ ہو تاکہ آئندہ کبھی قدرت اللہ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو تو وہ اس سے باز پرس نہ کر سکے۔ بات پوری سننے کے بعد فیاض نے کہا، یار تم تو بہت لکی ہو، اگر ایسا ہی کسی کروڑ پتی حسینہ کا رشتہ میرے سامنے آ جائے تو میں پہلی فرصت میں سریا سے نجات حاصل کر لوں گا۔ نجات سے تمہاری کیا مراد ہے گرو؟ یوسف نے معنی خیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جلدی سے بولا، بدماش، تم جو سوچ رہے ہو ہرگز نہیں، میں طبعی طور پر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ہاتھ تو اس کی کلائی کو دبوچنے سے قاصر ہیں، سریا کا ٹیٹوا دبانے کا تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے تم نے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی اور راہ نکالی ہے، یا وقت پڑنے پر ایسی کوئی راہ نکال سکتے ہو؟ ارے یار تم تو ہاتھ دھو کر میرے الفاظ پکڑنے میں لگ گئے ہو، فیاض نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ایک بات یوں ہی کہہ دی تھی، وہ بھی اس حوالے سے کہ اگر کسی مالدار حسینہ کا رشتہ میرے سامنے آ جائے تو۔ یوسف ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، سمجھا گرو، اگر ایسا کوئی رشتہ تمہیں آفر ہوتا تو تم سریا بھابھی کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جو تم نے سریا کو حاصل کرنے کے لیے نزت کے ساتھ کیا تھا؟ پھر وہ ایک لمحے کے توقف سے بولا، نزت بھابھی ایک غریب عورت تھی اور سریا ایک لکھ پتی بیوہ۔ تم نے سریا اور اس کی دولت اور جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے نزت کو طلاق دے کر سریا سے شادی بنا لی۔ اسی طرح اگر سریا سے زیادہ مالدار رشتہ تمہارے سامنے آ گیا تو تم اسے طلاق دے کر نئی کو اپنا لو گے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ گرو، میں آپ ہی کا چیلا ہوں۔ یوسف بھی چوٹ سے باز نہ آیا۔ ان کے درمیان مزید کچھ دیر تک اسی نوعیت کی باتیں ہوتی رہیں۔ کسی زمانے میں فیاض بھی منظور کالونی ہی میں رہتا تھا۔ وہ آپس میں گرو چیلا ہونے کے باوجود بھی اچھے خاصے بے تکلف تھے، اس لیے ہر قسم کی بات ڈسکس کر لیتے تھے۔ یوسف نے وقتی طور پر فیاض کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن اب اسے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ آئندہ چند ماہ اس نے زیادہ احتیاط اور چابک دستی سے کام دکھایا اور فیاض کے خلاف وہ کچھ ایسے ٹھوس ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جن کی بنا پر ڈاکٹر قدرت اللہ نے فوری طور پر فیاض کو کلینک سے برطرف کر دیا۔ فیاض پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے ان کی صفائی اور وضاحت میں اس نے بہت کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ خاص طور پر وہ محمود کی بے احتیاطی اور غائب دماغی کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بہت سی رقوم کی انٹریز فیاض کے رجسٹر میں موجود تھیں، لیکن محمود کے رجسٹر میں ان کا اندراج نہیں ملتا تھا۔ فیاض کا موقف تھا، وہ مذکورہ تمام رقوم محمود کے حوالے کر چکا ہے، مگر محمود اس سے انکاری تھا۔ مجموعی طور پر فیاض کو غبن کے الزام میں نوکری سے نکال دیا گیا۔ فیاض نے اپنی برطرفی پر احتجاجاً جذبات میں آ کر بہت باتیں کی۔ یہ باتیں ڈاکٹر قدرت اللہ، محمود اور یوسف کے خلاف تھیں۔ یوسف کے لیے تو اس نے وشگاف الفاظ میں کہا تھا، میں اس شخص کی سازش کا شکار ہوا ہوں، اس لیے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس قسم کی دھمکی امیز گفتگو کے بعد ہی ڈاکٹر قدرت اللہ نے اگلے روز اسے فون پر دھمکایا کہ وہ اس کے خلاف تھانے میں غبن کی رپورٹ درج کروانے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے تو اس دھمکی پر عمل نہ کیا، البتہ جوش جذبات میں فیاض کے کہے ہوئے الفاظ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گئے۔ یوسف کے قتل پر پولیس نے فیاض کو گرفتار کر لیا۔ یوسف کو جان سے مارنے کی دھمکی اس نے کئی افراد کے سامنے دی تھی، لہٰذا ان لوگوں کی گواہی فیاض کے خلاف گئی اور وہ اس وقت قتل کے ملزم کی حیثیت سے عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ذرائع سے مجھے چند باتیں معلوم ہوئی جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آئے گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ ابتدائی چند دنوں میں میں نے اس کیس کو اچھی طرح سٹڈی کر لیا تھا، کچھ باتیں بعد میں معلوم ہو گئی تھیں۔ عدالتی کارروائی کا ذکر کرنے سے قبل میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور کیمیکل ایگزامنر کے تجزیے کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا کہ مقتول یوسف کو سائلنسر لگے .32 کیلیبر کے ریوالور سے قتل کیا گیا تھا۔ مذکورہ کیلیبر کی 2 گولیاں عین دل کے مقام پر مقتول کے جسم میں اتاری گئی تھیں۔
جو اس کی فوری موت کا سبب بنی۔ رپورٹ کے مطابق مقتول یوسف کو 8 اکتوبر کی دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر ملزم کو سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی عار نہیں کہ میں ملزم فیاض کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا تھا۔ جج نے باقاعدہ کارروائی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں لگ بھگ 15 منٹ تک میں نے مختلف دلائل دیے تھے۔ ثریا کا خیال تھا جج میرے دلائل سے متاثر ہو کر فیاض کو ذاتی مچلقے پر رہا کر دے گا، یعنی ضمانت پر اس کی رہائی کے احکام صادر کر دے گا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو وہ ہنسی اداس ہو گئی۔ تاہم عدالت سے نکل کر باہر آئے تو بڑی سنجیدگی سے میری جانب متوجہ ہو گئی۔ بیگ صاحب، میں تو سمجھی تھی آپ پہلی ہی پیشی پر فیاض کی ہتھکڑی کھلوا دیں گے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے کہا، عام طور پر ملزم کے لواحقین یہی سمجھتے ہیں، مگر یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ خصوصاً فوجداری کے کیسز میں ضمانت بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ شاید پہلے کبھی آپ کا عدالتی معاملات سے واسطہ نہیں پڑا۔ میرا مطلب ہے فوجداری کے حوالے سے پہلے تو کبھی واسطہ نہیں پڑا، اور اللہ کرے آئندہ بھی ایسا کوئی موقع نہ آئے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے شکستہ لہجے میں بولی، ایک تجربہ کافی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں ثریا صاحبہ، میں تسلی امیز لہجے میں کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ بھاری بھرکم جثے پر اس کی پریشانی ہنسی، متاثر کن اور ناقابل فراموش دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور سمجھا بجھا کر عدالت سے رخصت کر دیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہوں کے بیان ہوئے۔ استغاثہ کی جانب سے کل 8 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف اہم گواہ اور ان پر ہونے والی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ سب سے پہلے گواہی دینے کے لیے استغاثہ کا گواہ اور ہمراز پولی کلینک کا مالک ڈاکٹر قدرت اللہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد معزز عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا وہ پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ وکیل استغاثہ گواہ کے کٹہرے کے پاس پہنچا اور بڑے ہموار لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں ملزم کیسا آدمی ہے؟ یہ جیسا بھی آدمی ہے، اس کے اعمال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قدرت اللہ نے نفرت انگیز نظر سے ملزم فیاض کو گھورا۔ میں ان اعمال کا ذکر کر رہا ہوں جن کے سبب آج یہ یہاں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ قدرت اللہ صاحب، وکیل استغاثہ نے کہا، کہ آپ کو یقین ہے یوسف کا قتل ملزم ہی نے کیا ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے کئی افراد کے سامنے کھلم کھلا مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، پھر 1 ہفتے بعد اس نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا۔ یہ قتل فیاض کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، یعنی یوسف کا قاتل یہی بدبخت ہے۔ میرا موکل اور اس مقدمے کا ملزم فیاض خاموش کھڑا اپنے خلاف ہونے والی یہ زہر بیانی سن رہا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں سب سے زیادہ قسم پھسری کی حالت میں بیچارہ ملزم ہوتا ہے۔ گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کو وہ تحمل اور صبر سے سنتا ہے، اور کسی بھی موقع پر اسے لب کشائی کی اجازت نہیں ہوتی۔ وکیل استغاثہ نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، قدرت اللہ صاحب، آپ نے بتایا ہے وقوع سے چند روز قبل، ٹھیک 1 ہفتہ پہلے، قدرت نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، یا 1 ہفتہ پہلے؟ ہاں، 1 ہفتہ پہلے، وکیل استغاثہ نے اس کے الفاظ دہرانے کے بعد کہا۔ ملزم نے وشگاف الفاظ میں مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ذرا وضاحت کریں، اس دھمکی کا محل وقوع یا محرک کیا تھا؟ ڈاکٹر قدرت اللہ مدبرانہ انداز میں گویا ہوا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ملزم کو نوکری سے برخاست کر دیا تھا، اور ملزم کا خیال تھا مقتول نے اس کے خلاف کوئی گہری سازش کی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی نوکری چلی گئی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر مزید بتایا، ملزم کو اس بات کا بھی قلق تھا کہ مقتول نے احسان فراموشی کا عظیم الشان ثبوت دیا ہے۔ میرے کلینک میں مقتول ملزم ہی کے توسط اور فرمائش پر آیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم کے ان خیالات میں کس حد تک صداقت ہے؟ مطلب؟ ڈاکٹر قدرت اللہ نے چونک کر وکیل استغاثہ کو دیکھا اور جلدی سے بولا، مطلب یہ کہ کیا واقعی ملزم کی نوکری مقتول کی گہری سازش کے سبب ختم ہوئی تھی؟ میں نے وکیل استغاثہ کے زاویہ سوال کو بڑی وضاحت سے سمجھ لیا۔ وہ بڑی مہارت اور کاریگری سے میرے موکل کی کردار کشی کا بیڑا اٹھائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا، ایسی کوئی بات نہیں، مقتول کا کسی گہری یا اتلی سازش سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کیا میری ہدایت اور اشارے پر کیا۔ میں نے مقتول کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ ملزم کے خلاف مجھے ٹھوس ثبوت فراہم کرے تاکہ میں اس بے ایمان شخص کو بری طرح ذلیل کر کے اپنے کلینک سے نکال باہر کروں۔ وکیل استغاثہ نے نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے لگتا ہے ملزم آپ کے کلینک پر کسی سنگین نوعیت کے جرم میں ملوث تھا؟ بے شک ایسا ہی تھا۔ قدرت اللہ نے حقارت امیز نظر سے ملزم فیاض کو دیکھا۔ یہ شخص حسابات میں گڑبڑ کر کے مجھے ہزاروں بلکہ لاکھوں کا نقصان پہنچا رہا تھا۔ مجھے اس پر شک تو تھا،
لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث میں اس کے خلاف کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی ثبوت میرے ہاتھ لگے میں نے اس کا پتہ صاف کر دیا۔ وکیل استغاثہ کے مزید کچھ بولنے سے قبل میں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ میرا روئے سخن چونکہ جج کی طرف تھا اس لیے اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا، یور آنر، اس وقت معزز عدالت میں یوسف مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ملزم کے غیر متعلقہ معاملات کو زیر بحث لانا غیر مناسب ہے۔ وکیل استغاثہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کے سامنے اس پس منظر کو اجاگر کر رہا ہوں جو اس قتل کا سبب اور محرک بنا۔ اس لیے کلینک میں ملازمت کے دوران میں ملزم نے جو گڑبڑ کی ہے اس کا ذکر کسی بھی لحاظ سے غیر متعلق نہیں کہا جا سکتا۔ جج نے میرے اعتراض کو رد کرتے ہوئے وکیل استغاثہ کو جرا جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ قدرت اللہ صاحب، وکیل استغاثہ نے مجھے فتحانہ نظر سے دیکھنے کے بعد گواہ کو مخاطب کیا، ملزم نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا تھا؟ لگ بھگ 1 لاکھ روپے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ بلکہ آپ اس نقصان کو 1.5 لاکھ شمار کریں تو حساب درست ہو جائے گا۔ جب میں نے اسے نوکری سے نکالا تو یہ شخص میرا مقروض بھی تھا۔ اس کی جانب کم و بیش 50,000 روپے نکلتے تھے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، کیا آپ نے ملزم کو نوکری سے برطرف کرتے وقت یہ رقم وصول کر لی تھی؟ حسابات میں گڑبڑ کو تو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، قدرت اللہ نے بتایا، بلکہ جس رقم کا حساب نہیں مل رہا تھا اس کے لیے ملزم نے محمود کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ بہرحال میں اس سے 1 پائی بھی وصول نہیں کر سکا تھا۔ قرض کی مد میں لیے ہوئے 50,000 کے بارے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے لوٹا دے گا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، اس واقعے کے 1 روز بعد آپ نے غالباً فون پر ملزم کو دھمکی دی تھی کہ آپ اس کے خلاف گبن کی رپورٹ درج کروانے والے ہیں؟ غالباً نہیں بلکہ یقیناً، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے ایسی دھمکی دی تھی اور اس کی بنیادی وجہ ملزم کی بکواس تھی۔ اس مردود نے نہ صرف مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی بلکہ محمود کے خلاف بھی زہر اگلا تھا اور اسے سنگین نتائج سے ڈرانے کی کوشش بھی کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 غیر اہم اور غیر متعلقہ سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں جج سے اجازت لے کر گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر قدرت اللہ کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم صحت کو قابل رشک اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتا تھا۔ اندر کا حال یا تو خدا جانتا تھا یا پھر میں نے کوشش کر کے تھوڑا بہت جان لیا تھا۔ وہ اس وقت گرے کلر سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ آنکھوں پر بیش قیمت گولڈن فریم نظر کا چشمہ اس کی شخصیت کے تاثر کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کروں یا قدرت اللہ؟ ایک ہی بات ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ دونوں میں سے کسی بھی انداز میں مجھے مخاطب کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل میرا ڈاکٹر ہونا بھی اللہ کی قدرت ہے، یعنی قدرت اللہ۔ میں نے میٹھی چھری سے دھیرے دھیرے سے ذبح کرنا شروع کیا۔ قدرت اللہ صاحب، آپ کس قسم کے ڈاکٹر ہیں؟ میرا مطلب ہے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، یونانی۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے قدرت اللہ کو دیکھا۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں سر کو جنبش دینے کے بعد بولا، ان میں سے کسی بھی پیتھی سے ہمارا تعلق نہیں۔ دراصل میں بڑے مختلف اور انتہائی ذاتی طریقے سے مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ اس پیتھی کا کوئی نام نہیں کیونکہ یہ پیتھی عام نہیں، یہ سینہ گزٹ کی طرح ایک طویل سفر کر کے مجھ تک پہنچی ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ طب کا علم آپ نے باقاعدہ کہیں سے سیکھا نہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ برہمی سے بولا۔ میں نے اس فن کو اپنے استاد محترم سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنی رحلت سے قبل مجھے بہت سے سربستہ رازوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ آج میں اسی فن سے روزی روٹی کما رہا ہوں۔ میرے کلینک پر صرف 5 خطرناک امراض کا شرطی اور شافی علاج کیا جاتا ہے۔ استاد نعمت اللہ کے دیے ہوئے یہ 5 نسخے تیرے بہدف ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے کبھی ناکامی یا مایوسی نہیں ہوئی۔ میں نے جب سے کلینک کھولا ہے، اللہ کے فضل اور استاد کی دعاؤں سے میرے پاس آنے والے مریضوں نے شفا پائی ہے۔ آپ کو ہمراز پولی کلینک چلاتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیا آپ نے کلینک اپنے استاد محترم کی زندگی ہی میں کھول لیا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ استاد کی زندگی میں تو مجھے ان کی خدمت ہی سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو میں نے کلینک کھول لیا، یہ ان کی خواہش بھی تھی۔ 5 موذی امراض کے نسخے دیتے وقت استاد جی نے مجھے تلقین کی تھی کہ میں ان کے فن کو زندہ رکھوں، چنانچہ میں نے ان کی آنکھ بند ہوتے ہی کلینک بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے استاد نعمت اللہ کے انتقال کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی ہاں، لگ بھگ 17 سال۔ میں نے کہا، آج کل ہمراز پولی کلینک شارع فیصل پر نرسری کے قریب ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واقع ہے۔ میری معلومات کے مطابق مذکورہ بلڈنگ کو وجود میں آئے ہوئے 7-8 سال ہوئے ہیں۔ کیا اس سے قبل آپ کا کلینک کہیں اور ہوا کرتا تھا؟ میں نرسری والی بلڈنگ میں گزشتہ 5 سال سے ہوں، ڈاکٹر قدرت اللہ نے جواب دیا۔ اس سے قبل میں گلشن اقبال میں کلینک کرتا تھا۔ گلشن اقبال سے قبل غالباً ناظمہ آباد میں؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جس طرح آپ کی رہائش لالو کھیت سے ناظم آباد
ناظم آباد سے گلشن اقبال اور گلشن اقبال سے ڈیفینس سوسائٹی تک پہنچ. بالکل اسی طرح آپ کا کلینک بھی ایک طویل سفر طے کر کے نرسری پہنچ گیا ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کا کہا غلط نہیں. وہ تصدیقی اور متحمل لہجے میں بولا. لگتا ہے وکیل صاحب آپ نے میرے ماضی اور حال کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر رکھی ہیں. میں نے جلدی سے کہا. نہ صرف ماضی اور حال بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی. وہ طنزیہ لہجے میں بولا. پھر تو آپ حیرت انگیز انسان ہیں. مستقبل کے بارے میں تو صرف خدا ہی جانتا ہے یا پھر نجومی حضرات اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے ٹامکٹویاں مارتے پھرتے ہیں. اچانک رک کر اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکی. نہیں آپ تو ایک وکیل ہیں. وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا. پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا. معاف کیجیے گا تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تھا کہ کہیں آپ کوئی پامسٹ یا نجومی وغیرہ تو نہیں.